السلام علیکم ویورز میں ہربلسٹ ڈاکٹر افیظ الرحمان۔ آج ہم بات کریں گے فالج کے متعلق۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سردی کا موسم شروع ہے اور سردی کے دنوں میں فالج کا مرض زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو گرمی میں بھی ہو جاتا ہے لیکن سردی میں اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فالج کا مرض کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اور ایسی کون سی علامتیں ہیں جو آپ کے جسم کے اندر زہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت فالج یا اس کے علاوہ کسی اور بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کسی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ویورز، فالج کی ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، اس ایک وجہ سے کئی اور مرض بھی لاحق ہو سکتے ہیں جو حادثاتی طور پر زہر ہوتے ہیں۔ فالج کے مریض کے متعلق آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بعض دوست، ہماری بہنیں، مائیں اس بیماری میں مبتلا ہوگی اور بخوبی جانتی ہیں کہ اس میں کس طرح کی تکلیف، اذیت، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویورز، دیکھنے میں تو فالج ایک سائیڈ کا مفلوج ہو جانا، یعنی آپ کی ایک سائیڈ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، دماغ کا اس پر پورا کنٹرول نہیں رہتا۔ فالج کی جو کیفیت ہے وہ دونوں سائیڈوں پہ ہو سکتی ہے، آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ بھی، آپ کی رائٹ سائیڈ پہ بھی۔ تو یہ جو زہری علامت کو دیکھتے ہوئے تو تقریباً اکثر لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فالج کا مریض ہے، لیکن اس میں سب سے جو بڑی بات ہے اور اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فالج ہوتا کیوں ہے اور اس فالج کے ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اگر اس بنیادی وجہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس بنیادی وجہ کا علاج کیا جاتا ہے تو 15، 20، 25 سال پرانا مریض بھی اللہ کے فضل سے فالج کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زہری علامت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے باطن کے جو اسباب اور وجوہات ہیں ان پر غور نہیں کیا جاتا تو پھر فالج کا مریض دن بدن بگڑتا ہے اور مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس کی جو آس امید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو اب علاج ہی نہیں، مجھے تو اب ایسے ہی وقت گزارنا پڑے گا، اور وہ بیچارہ اپنی زندگی سے بیزار ہوتا ہے۔ تو ایسی ساری سوچوں کا حل ہمارے پاس ہے۔ تو ویورز، اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے، اور اگر ہم اس بنیاد کو ٹھیک کر لیں جو خراب ہو چکی ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو غذائیں لیتے ہیں، آج کل کے دور میں استعمال ہونے والی غذائیں توازن میں نہیں ہیں، متوازن غذائیں نہیں ہیں، ان کے اندر توازن نہیں ہے۔ جب یہ فاسٹ فوڈ والی، بیڈ فیٹ والی غذائیں، یعنی چکنائیوں والی، جو ایسی جو گندی چکنائی ہوتی ہیں، اس طرح کی جو غذائیں ہیں، جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں ہمارے معدے سے، آنتوں سے یہ غذائیت جگر تک پہنچتی ہے۔ جب یہ غذائیت جگر تک پہنچتی ہے تو جگر کا کام بھی اس کو ہضم کرنا ہی ہوتا ہے، اس کو اس معیار پر لے جانا کہ یہ انسانی جسم کے مطابق ہو جائے، انسانی جسم کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن ہماری ان غذاؤں کی وجہ سے یا ہمارے جگر کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہم جو چکنائیاں استعمال کرتے ہیں وہ چکنائیاں پورے سے ہضم نہیں ہو پاتی، اور جگر ان کو خام حالت میں خون میں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ چکنائیاں خون میں ملتی ہیں تو خون کا جو معیار ہے وہ گر جاتا ہے، خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون کے اندر لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے ہیں، خون کی جو نسیں ہیں ان کے اندر چکنائیاں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، خون کی نسیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر بلڈ سرکولیشن اپنے اعتدال پر نہیں رہتی۔ بعض لوگ لو بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، بعض ہائی کے بن جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کیفیت میں
اگر دل کی ان پٹ کے اندر کوئی بلاکج آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی نس بند ہوتی ہے یا تنگ ہوتی ہے تو تب بلڈ پریشر لو ہوگا. اگر بند ہوتی ہے تو پھر دل کو خون نہیں ملے گا اور دل فیل ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اگر دل کے کسی وولز کے اندر یہی لوتھڑا چلا جاتا ہے اور رک جاتا ہے تو پھر ہارٹ اٹیک آ جائے گا. اگر یہی لوتھڑا کسی دل کی نس کے اندر آ کے رک جاتا ہے، جن کو ہم لوگ اپنی میڈیکل زبان میں ہارٹ کرونری وینز کہتے ہیں، یعنی جو دل کی خونی نسیں ہوتی ہیں ان کے اندر آ کے رکتا ہے، تو پھر ہارٹ کا یعنی دل کا درد شروع ہو جاتا ہے، جس کو انجینا پین کہتے ہیں. اسی طرح اگر یہی کلوٹنگ دل کے آؤٹ پٹ پہ آتی ہے تو پھر بلڈ پریشر اپ ہوگا، دل پر دباؤ پڑے گا. دباؤ پڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر مریض کے ہارٹ کے جو مسلز ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کافی سارے اور مسائل بڑھتے ہیں. تو ویورز، اگر یہی بلاکج آپ کے دماغ کی نس کے اندر رک جاتی ہے تو آپ کا دماغ جس حصے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس پر اپنا کنٹرول ختم کر دیتا ہے. اسی طرح اگر دماغ کی لیفٹ سائڈ پر بلاکج آتا ہے تو پھر آپ کی رائٹ سائڈ مفلوج ہوتی ہے، اور اگر آپ کی رائٹ سائڈ مفلوج ہوتی ہے، رائٹ سائڈ پہ بلاکج آتا ہے تو آپ کی لیفٹ سائڈ مفلوج ہوتی ہے. ویورز، بعض لوگوں کو یہ اٹیک شدت سے آتا ہے کہ پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نسیں دماغ کی پھٹ جاتی ہیں اور خون جمع ہو جاتا ہے. تو ایسے مریض کے لیے یہ جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے بڑا سویر قسم کا ہوتا ہے، لیکن علاج اس کا بھی ممکن ہے. اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو یہ ہے علاج کی، کہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو اعتدال پر لایا جائے، آپ کی خون کی نسوں کے اندر جو تنگی آ چکی ہے اس کو ختم کیا جائے، جو کلوٹنگ ہے اس کو ختم کیا جائے، جو خون کا گاڑھا پن ہے اس کو ختم کیا جائے، جو خون جم چکا ہے وہ پگھل جائے، تحلیل ہو جائے، اور آپ کا جو دماغ کا جو خون کا نسوں کا جو سرکل ہے، بلڈ کا گردش ہے، وہ نارمل ہو جائے. ویورز، دماغ کی نسوں کے اندر بلاکج آنے سے آپ کا نروس سسٹم مفلوج ہوتا ہے. نروس سسٹم کے جو سینسر ہیں وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں، سینسر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے جسم کی اساسیت ختم ہو جاتی ہے. جو پیغام رسانی کا جو نظام ہوتا ہے، جو میسج کے آنے جانے کا جو پیغام ہوتا ہے، جو آپ کے جسم پر کوئی چیز ٹھنڈی لگ جائے، گرم لگ جائے، جو آپ کو احساس دلاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ویورز، ہماری اس طریقہ علاج، ہمارے اس نظریے کے مطابق نہ صرف ایک فالج کا علاج ہوتا ہے بلکہ ان تمام تر مسائل کا بھی علاج ہوتا ہے. ہم اللہ کے فضل سے دل کے مریضوں کا بھی علاج کرتے ہیں، فالج کے مریضوں کا بھی علاج کرتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو یا ہائی ہو، دونوں کا علاج ہوتا ہے. یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس کو اگر ٹھیک کیا جائے تو ان تمام تر مسائل سے بچا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کو کارڈیک ایستھیما ہو جاتا ہے، یعنی جو پھیپھڑوں کی جو نسیں ہوتی ہیں جو دل کو خون دے رہی ہوتی ہیں، دل کا جو واپسی کا خون جو پھیپھڑوں کو جا رہا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی بلاکج آتی ہے تو پھر سانس کے مسائل بن جاتے ہیں. تو یہ معالج کی تشخیص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کی بیماری کو پورے سے تلاش کر سکتا ہے، آپ کی بیماری کی پہچان کر سکتا ہے، آپ کی بیماری کے جو اسباب اور وجوہات ہیں وہ جان سکتا ہے. اگر وہ جانتا ہے تو علاج تو کوئی مشکل نہیں، علاج تو ہو جاتا ہے، اور ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہو. اللہ کے فضل سے ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے علاج کے مطابق 15 20 25 سال پرانے مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ویورز، اگر آپ میں سے کوئی یا آپ کا کوئی جاننے والا مریض فالج کے مرض میں یا دل کے کسی مرض میں مبتلا ہے، بعض لوگوں کا دل کے پردے کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ممکن ہے، لیکن اس کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ میری یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں تو میرا نمبر بایو میں موجود ہوگا. اگر آپ یہ فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھتے ہیں
تو پھر آن سکرین میرا نمبر موجود ہوگا اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پیغام کو، اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ ساری کیفیات یا اس طرح کے معاملات، بیماریاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں تو اس سے پہلے اس کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں، سائن بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ اعتدال پر نہیں رہتی، آپ کے جب نیند میں ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو آپ ایک دم چونک جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا جسم کا کوئی حصہ ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، کوئی گرم بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں سنسناہٹ سی محسوس ہو سکتی ہے، جسم کا کوئی حصہ سن ہو سکتا ہے، اور آپ اگر کسی جسم کے حصے پر دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کا جسم کا حصہ سن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ویورز اس طرح کی اگر علامات، کیفیات اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا یقیناً بلڈ سرکولیشن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ اس کا بر وقت علاج کروائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بھی اس طرح کے مریض ہیں وہ ہمارے علاج سے ٹھیک ہوں گے۔ ایک بار رابطہ کرنا ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔